حضرت سلمان فارسی، انہوں نے بہت لمبی عمر پائی ہے، علماء لکھتے ہیں 200 سال سے اوپر بھی لکھا، 250 سال بھی ان کی عمر لکھی ہے علماء نے۔ حضرت سلمان یہ ایران کے رہنے والے تھے اور مذہبی لگاؤ بڑا تھا، آتش پرست تھے ان کے والدین، آبا و اجداد، تو ان کا مذہبی لگاؤ اتنا تھا کہ جس آگ کی پوجا کی جاتی اس کی نگرانی انہی کے ذمہ پر تھی ایران کے اندر۔ بڑا مذہبی، بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہر کام میں۔ ایک دن کہتے ہیں مجھے کسی کام کے لیے ابا جی نے بھیجا تو میں وہاں گیا، میں نے ایک گرجا دیکھا، وہاں میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا لوگ عبادت کر رہے ہیں، مجھے اپنے سے اچھی ان کی عبادت لگی، میں ان کے ساتھ شامل ہوں۔ میں نے کہا یہ کون سا دین ہے؟ انہوں نے کہا دین عیسیٰ۔ میں نے کہا یار مجھے بڑا لطف آیا، سکون آیا، یہاں مجھے اپنے ساتھ رکھو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں میں گھر آیا، ابا جی کو جب یہ بتایا انہوں نے پوچھا اتنی دیر سے کیوں آیا ہے؟ تو میں نے بتایا جی میں فلاں گرجے میں گیا، وہاں کچھ لوگ عبادت کر رہے تھے، مجھے بڑی لذت آئی، بڑا سکون آیا۔ تو باپ نے جب یہ سنا تو کہا اچھا کہیں یہ ان کا ہی نہ ہو جائے، کمرے میں قید کر دیا، کسی قاصد کو پیغام بھیجا کہ وہاں فلاں گرجے میں جاؤ، ان سے کہو کہ تمہارا سب سے بڑا عالم اس وقت عصر حاضرہ میں جہاں رہتا ہے مجھے اس کا پتہ بتاؤ، اگر یہاں سے کسی نے جانا ہو تو مجھے اطلاع کر دینا، میں نے ساتھ جانا ہے۔ پیغام پہنچا دیا، انہوں نے کہا وہ شام میں رہتا ہے۔ تو پھر جب مجھے پیغام ملا جس دن قافلہ روانہ ہونا تھا، کہا میں نے قید کو توڑا، ہمت کی، اللہ نے کرم فرمایا، میں اس قافلے میں شامل ہو گیا، میں شام پہنچا۔ وہاں ایک عالم کے پاس رہا لیکن وہ بددیانت تھا، وہ غریبوں کا مال کھا جاتا، یتیموں کا مال کھا جاتا۔ پھر چند دن کے بعد وہ مر گیا، اس کے بعد نیا جو پادری مقرر ہوا وہ بڑا نیک تھا، متقی پرہیزگار تھا، میں اس کی خدمت میں رہا۔ جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا کہ آپ کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ اس نے پھر مجھے ایک پتہ بتایا کہ تو فلاں جگہ فلاں علاقے میں چلا جا، وہاں ایک عالم دین ہے۔ کہا اس کے پتے پر میں وہاں پہنچ گیا، پھر وہ فوت ہو گیا، میں نے اس سے پوچھا، اس نے مجھے اگلا پتہ دیا۔ اسی طرح چلتے چلتے میں ایک بہت بزرگ اور بہت بڑے عیسائی عالم کے پاس آیا، اس کی خدمت کرتا رہا۔ پھر جب اس کی موت کا وقت، یہ سلمان خود بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جب اس کی موت کا وقت آیا میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے بعد میں کس کے پاس جاؤں؟ میں سب سے پوچھتا چلا آ رہا ہوں، میں تیرے تک پہنچا، اب تیرے بعد کس کے پاس جاؤں؟ کہتے ہیں کہ اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی، اس نے کہا اس وقت دنیا کے اندر اور ایسا بندہ کوئی نہیں۔ کہا پھر میں کہاں جاؤں گا؟ اس نے کہا کہ مکہ میں ایک نبی آئے گا، آ چکا ہے، اعلان نبوت کر کے پھر وہ کھجوروں والی آبادی میں ہجرت کر کے آ جائے گا، تو اس علاقے میں چلا جا، جو وہ نبی کہے اسی کو ماننا، وہی دین حق ہوگا، اسی کی بات سچی ہوگی، اس کا قول خدا کا قول ہوگا، جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر، بے ایمان، جہنمی ہوگا، جو اس کی بات کو مان کر کلمہ پڑے گا وہی جنت کا حقدار بن جائے۔ یہ اس عیسائی پادری نے کہا۔ اب سلمان کہتے ہیں یہ جو علم غیب نہیں نہ مانتے، یہ حضرت سلمان کو تو مانتے ہیں نا، ان سے پوچھو سلمان کس سے پوچھ کے حضور کا کلمہ پڑھنے آیا تھا؟ وہ کہیں گے پادریوں سے پوچھ کر، تو کہنا مولا جی آپ تو حضور کا علم نہیں مانتے، پھر پادری کا علم کیسے مان لیا؟ بات سوچنے کی آئی ہے نہیں؟ ذرا سوچا کریں ان باتوں کو، ذہن میں رکھا کریں۔ حضرت سلمان خود فرما رہے ہیں کہ پوچھتا پوچھاتا میں آ گیا عرب میں، مدینہ یثرب تھا اس وقت، میں وہاں آیا، وہاں کھجوروں کی بڑی وہاں منڈی ہوتی تھی، فصلیں ہوتی، کھجوروں کے درخت اور اتنا کاروبار۔ میں ایک یہودی کے ہاں ملازم آ گیا۔ ایک دن وہ دن جب آیا حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے، میرے آقا تشریف لائے، سلمان کہتے ہیں میں کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا، ایک شخص نے آ کر میرے مالک یہودی سے کہا ایک بندہ مکے سے مدینے آیا، نام اس وقت یثرب تھا، میں ادبن مدینہ کہہ رہا ہوں، ایک شخص مدینے آیا ہے، وہاں فلاں جگہ پہ بیٹھ کر وہ کہتا ہے میرا خدا ایک ہے، میں اللہ کا سچا نبی اور آخری رسول
وہ اعلان کر رہا ہے، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ سلمان کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی میرا دل کھل اٹھا کہ جس کے انتظار میں تھا آج وہ حبیب مدینہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب میرے اندر یہ تڑپ تھی کہ جلدی جلدی جاؤں، ان کا دیدار کروں، ان کی زیارت کروں۔ سلمان کہتے ہیں میں اپنے اس درخت سے نیچے آیا، اپنے مالک سے کہا آج کی اجرت کی کھجوریں دو۔ میں نے اپنی اجرت وصول کی، پھر جہاں آقا جلوہ گر تھے میں اس مقام پہ پہنچا، حضرت ابو بکر ساتھ تھے، دونوں بیٹھے ہوئے تھے، دونوں اکٹھے تھے۔ اب سرکار کا عکس ابو بکر پہ پڑ رہا تھا، مجھے پہچان نہ ہوئی آقا کون ہے اور نوکر کون ہے۔ میں اس کشمکش میں ان دونوں میں سے محمد کریم کون؟ ابھی میں نے سوچا کہ کس سے پوچھوں، کیا کروں، کیسے پوچھوں۔ سلمان کہتے ہیں اچانک ابو بکر کھڑے ہو گئے، سورج تھا، دھوپ پڑ رہی تھی، ابو بکر کھڑے ہو گئے، اپنی چادر اتاری، آقا کے اوپر سایہ کر دیا۔ میں کہتا ہوں ابو بکر نے جان لیا کہ سلمان اس کشمکش میں ہے، آقا کون نوکر کون۔ ابو بکر اگر یہ جانتا ہے تو ابو بکر کا آقا بھی جانتا۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے ایسے اپنا کپڑا کیا، اب میں جان گیا یہ نوکر وہ آقا۔ میں قریب جا کے بیٹھ گیا، لوگ باتیں پوچھ رہے تھے آقا سے، نبوت و توحید کے بارے میں سوالات، میں چپ کر کے سن رہا تھا، سرکار کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ پھر کیا ہوا، اچانک مجھ پہ نظر پڑی، جب مجھ پہ نظر پڑی پہلی نظری لٹ لیا سانو تیرے ہار شنگارا، قاتل نین تے کنڈل زلفا پیاں دوروں مارن مارا، کسے نو کولے نہیں پھڑکن دیتا تیرے حسن تے پیرے تارا، ایک اللہ تو نہیں آزم اتے ہو گئے قتل ہزارہ۔ کہتا ہے پہلی نگاہ آقا کی طرف دیکھا، آقا نے میری طرف دیکھا۔ اب میں اور کیا کرتا، میں نے جیب سے کھجوریں نکالی، میں کامتا تحفے میں پیش کر رہا ہوں۔ سرکار نے اٹھانے سے پہلے پوچھا کس مد سے ہے، صدقہ یا ہدیہ؟ کہتے ہیں میں نے فوراً کہا یہ صدقے کی ہے۔ آقا نے اٹھا کے مستحقین میں تقسیم کی، حقداروں میں تقسیم کی، ایک بھی خود نہ کھائی۔ فرماتے ہیں پھر دلیل کے لیے میں نے پھر کھجوریں نکالی، پیش کی، پوچھا یہ کیسی؟ میں نے کہا ہدیہ، تحفہ۔ سرکار نے قبول کی، آقا نے خود تناول فرمائی، کچھ غلاموں کو بھی دی۔ کہتے ہیں دو نشانیاں پوری ہو گئی، اب ایک باقی تھی۔ میرے اندر اتنی جرت نہیں کہ میں کہوں قمیص اتاریے، میں نے مہر نبوت دیکھنی ہے۔ سلمان کہتے ہیں دو نشانیاں میں نے خود سے پوری کر لی، اب تیسری کے لیے ابھی سوچ رہا تھا۔ سرکار کھڑے ہو گئے، کرتا اتار کے کہا اے لے سلمان تیسری علامت بھی پوری کر لے۔